اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے 6 دسمبر 2021 کو ہم نے غستاخ رسول کی شرعی سزا کے عنوان سے ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس میں گستاخی کی تعریف کیا ہے، گستاخ رسول کی سزا کیا ہوگی، گستاخ رسول کو سزا کون دے گا، اور گستاخی کے سد باب میں ہماری مسلمان حکومتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جتنی یعنی کہ اس کی باریکیاں اور تفصیلات تھیں سیدھا وہ اس ویڈیو میں بیان ہو گئی تھی بمع دلائل۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب سیالکوٹ کے اندر ایک سری لنکن سول انجینئر کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا کہ گستاخی کا بہانے پر۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دشمنی کی سیاست، دشمنی کے نام پہ کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگانا یا کسی تعصب کی بنیاد پر کسی پہ جھوٹا الزام لگانا توہین کا اور اس کو مار ڈالنا، یہ سارے موضوعات ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے 2021 میں زیر بحث لے کر آئے تھے۔ 20 جون 2022 کو یعنی انہی دنوں میں نوپور شرما نامی بی جے پی کی ایک رکن نے انڈیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی آن ایئر، اور جب اس معاملے پر لوگوں نے کیسز وغیرہ کیے اور بی جے پی پہ دباؤ آیا تو 20 جون 2022 کو مرزا انجینئر نے بی جے پی اسلام ورسز ماڈرن سائنس بی جے پی سے متعلقہ گستاخ عورت اس عنوان سے ایک ویڈیو بنائی، اور مرزا جی نے اس ویڈیو میں جتنا ممکن ہو سکا اس عورت کا دفاع کیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ویڈیو کا 5 سے 6 پارٹس میں جواب دیا تھا، بہت زبردست۔ مرزا انجینئر نے پورا زور کس بات پہ صرف کیا، میں 3 جگہ سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک جگہ مرزا جی کہتے ہیں ہمارے جو پڑوس ملک انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس کی کوئی ایک رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ مرزا جی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے توہین آمیز جملے کہے۔ مرزا جی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پر توہین آمیز جملے کہنے کا الزام تھا، شک تھا۔ مرزا جی نے یہ بات بولی، میں نے جب بھی توجہ دلائی تھی جب جواب دے رہا تھا، کہ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے۔ اچھا، پھر مرزا جی نے اسی ویڈیو میں دوسرے مقام پر کہا کہ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی ہے تو اس نے کہا اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی عبدالحمید نعمانی صاحب نے وہاں پر یعنی کہ یہ بات کہی کہ اگر کسی بھی جگہ کسی گھوڑے، بت یا کسی بھی چیز کی اگر تصویر نکل آئے گی تو کیا اس جگہ پر اپنا قبضہ جما لو گے کہ ہمارے قدیم بھگوان کا جو ہے یہاں پہ وہ نکل آیا؟ اس نے یہ بات بولی، اس پر تھرا کے نوپور شرما نے یہ بات کہی کہ اگر آپ، یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ ہمارے شاعر کا مذاق اڑائیں گے تو ہم آپ والے کا مذاق اڑائیں گے۔ حالانکہ وہ مذاق نہیں اڑا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی تمہاری اس طرح کی کوئی تصویر نکال تو کیا تم ساری جگہوں پہ قبضے کر لو گے؟ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت ریبٹل کر رہی تھی، یعنی جوابی کارروائی کر رہی تھی۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس نے کہا، جب کہ آپ یہ سمجھیں وہاں مرزا جی نے کیا کہا، اس نے توہین آمیز الفاظ کہے، یہاں کہا کہ وہ توہین آمیز الفاظ میں اپنی طرف سے مرزا جی کے ساتھ اور کہ وہ اس نے بطور ریبٹل کہا۔ اسی طرح مرزا جی نے اسے دہرایا اور ویڈیو میں دوسرے مقام پہ کہا تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹرپٹ کیا اور اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا۔ یہ سارے مقامات سے پڑھ کر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ مرزا جی نے کہیں بھی، یعنی شروع میں یہ کہنے کے بعد بھی کہ اس نے توہین آمیز جملے کہے، کہیں بھی مرزا جی نے اس عورت کا رد نہیں کیا۔ پوری جان اس بات کے اوپر صرف کی کہ گستاخ رسول کا گانا بند کر دیں، گیت گانا بند کر دیں، یہ رٹے مارنا بند کر دیں، یہ بات نہیں کی۔ ہم نے 21 اگست ہم نے یعنی کہ 6 دسمبر 2021 کے اندر ان تمام باتوں سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اولاً تو گستاخ رسول والے مسئلے میں جس نے گستاخی کی
اس کو یہ چیز جتائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ جو جملے کہہ رہا ہے اس کے معنی مفہوم کو جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو حکومت وقت اس کو سزا دے گی، عام عوام نہیں. اس کو پکڑا جائے گا، اس پر کورٹ کیس ہوگا، اور کورٹ کیس کرنے کے بعد حکومت اس کو سزا دے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پہ توجہ دلائی تھی کہ اگر حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور ایسے لوگوں کو سزا نہیں دی تو معاشرے میں جرائم، فتنے عام ہوں گے. خیر، ہمارے معمولی سی وہ جو اس وقت میں ہم نے کوشش کی تھی، وقت آگے بیتا، اللہ رب العزت نے یعنی کہ باقاعدہ اس حوالے سے علماء کے دلوں میں بات ڈالی. اور پچھلے دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کی نمائندگی میں. یہ وہ بل ہے، اس کا اردو حصہ. یہ آپ کو نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کے اوپر PDF فری مل جائے گی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. انگریزی کے اور اردو کے 2 صفحات ہیں، یعنی انگریزی متن ہے پھر اسی کا ترجمہ اردو میں. اس میں بیان اغراض و وجوہ کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 998 جیم کے تحت سزائے موت دی جائے گی. بھائی میرے، توہین رسالت، اور یہ سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہونے اور ایسی صفات اور پوشیدہ پیغامات اپلوڈ کرنے والے دشمن کے خلاف یعنی کہ مزاحمت کرے گی. یہ ذہن میں رہیں گے یہ جملے، توہین کا مرتکب ہونے والے اور ایسی صفات اور پوشیدہ پیغامات اپلوڈ کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو گستاخی کا طوفان برپا ہے نا اسے. ٹھیک، آگے دیکھیں. تاہم سزائے موت کی وجہ سے توہین رسالت میں ملوث لوگوں کی شرح بہت کم. کیا توجہ دلا رہے ہیں کہ جب آپ نے سزائے موت کا قانون رکھا تو اس ڈر سے ہی لوگ توہین رسالت کے معاملے میں یعنی کہ لوگوں کی تعداد کم ہے اور ڈر کے پیچھے رہتے ہیں. اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر مقدس ہستیوں کی توہین کرنے سے نہ صرف ملک میں دہشت گردی اور انتشار کو فروغ دیتی ہے بلکہ اس سے تمام شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے 30-35 سالوں میں 2 لہریں ایسی گزری ہیں جس کے اندر فرقہ وارانہ فسادات پھوٹے، فرقہ وارانہ قتل عام ہوا. کبھی کسی عالم کی، کبھی کسی مولوی کی، کبھی کسی حافظ کی، کبھی کسی فرقے کے عالم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. یہ سارے معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اداروں نے اپنی محنت کے ذریعے اس سارے فتنے پر قابو پایا اور اس حوالے سے ملک میں امن و امان کی کیفیت ہوئی. لیکن بدقسمتی ہماری کہ دوبارہ سے بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر موجود ایک انتشار پسند فرقہ جس کا صبح شام کا اڑنا بچھونا یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی توہین کے بغیر اپنے مذہب کو بیان ہی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر فساد اس حوالے سے شروع کیا. اور پھر ان کے بعد سہولت کار مرزا محمد علی انجینئر جیسے ان لوگوں نے اس چیز کو یعنی کہ دلائل سے مزین کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو مزید جو ہے وہ گستاخ بنانے کی جو ہے صحیح لا حاصل کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخر کار جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا گیا، قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. تو اس میں اب دیکھیں متن کے اگلے سے وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انتشار کو فتنہ قتل سے بڑا جرم کہا ہے. مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 998 الف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو کم از کم 3 سال کی سزائے قید اور معمولی جرمانے کی سزا دی جائے گی. اس سادہ سی سزا کی وجہ سے مجرم سزا کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جبکہ یہ قابل ضمانت جرم ہے. لہٰذا اس سادہ سزا کی وجہ سے لوگ بذات خود مجرموں کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو تشدد میں اضافے کا باعث بنتا ہے. جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں وہ نہ صرف ملک پر حملہ کرتے ہیں بلکہ دشمن ممالک کی توجہ بھی ایسا کرنے کی جانب مبذول کرا دیتے ہیں. ایسے مجرم قومی سلامتی کے لیے مسلسل خطروں کا باعث بنتے ہیں اور اسی وجہ سے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 21 میں صراحت شدہ سزا پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کو صرف مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 21 سے ملا کر پڑھا جائے. یہ ذمہ داری عوامی ووٹ سے منتخب پارلیمان کی ہے. وہ اس حساس اور سنجیدہ معاملے کو سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے جس سے مادر وطن پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. لیکن اس متن میں بتانے والے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو جو وہ 3 سال کی سزا اور معمولی سا جو نا وہ جرمانہ جو تھا اس کی وجہ سے ہر آدمی اس کا مرتکب ہوتا تھا، تو اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے تو نظر ثانی کرنے کے نتیجے میں سزا کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید بنی. ٹھیک ہے، اب اس کا یعنی کہ یہ ناقابل ضمانت بنی، یہ ناقابل ضمانت ہو جائے گی، باہر نکل کے پھر وہ کرے گا، تو اس لیے اس کو ناقابل ضمانت بنانے کی درخواست یہ بنائی گئی. اب میری بات سمجھ رہے؟ کون مجال انکار کر سکتا ہے کہ واقعی اس کے نتیجے میں لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا اور خود ایسے لوگوں کو سزا دینی شروع کی جس سے فرقہ وارانہ آب و ہوا ملک کے اندر پھیلی اور دشمن ملک کو ہمارے ملک میں سازشیں رچنے کا موقع ملا. یہاں تک آپ بات سمجھیں؟ تو یہ بل بڑا خوشائن تھا. اور یوں بھی اہل بیت کا چورن بیچنے والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو تم ناسبی کی گردان گنتے ہو، سمجھو ذرا اس بات کو کہ اگر واقعی تم چاہتے ہو
کہ اہل بیت کے گستاخوں کو سزا ملے تو میں تو اس قانون کو آگے بڑھ کے پاس کروانا چاہیے تھا، لیکن چور کی داڑھی میں تنکا نہیں پوری جھاڑو ہے کہ وہ بھی اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک نہیں دو نہیں ساروں کو ہی کم از کم عمر قید ہو جانی ہے، ساروں کو ہی ناقابل ضمانت گرفتاری ہونی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے طور پہ اور ان کے ہرکاروں نے، ان کے سہولت کاروں نے اس کے اوپر محنت شروع کی، اور آج سے 4 دن پہلے 21 اگست 2023 کو اویس ربانی انہوں نے اپنے چینل پر مخصوص ان کا پروگرام میں اور مولانا کے تحت انہوں نے ایک ویڈیو بنائی مرزا انجینئر کے ساتھ، مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ، اور اس کا ایک کلپ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر انجینئر محمد علی مرزا کا رد عمل، اس عنوان سے اپنے آفیشیل چینل پہ اسے اپلوڈ کیا۔ اچھا سمجھے ذرا اس بات، اویس ربانی صاحب ایک جانبدار آدمی ہیں جن کا ذکر ہم کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ وہ خاص طور پر اویس ربانی صاحب بدعتیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ بدعتیوں کے سہولت کار ہیں میڈیا پر، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خیر آج ہم آپ کو اس کا ایک ثبوت بھی دیں گے بالکل واضح۔ ایک یعنی کہ غیر جانبدار آدمی وہ اس بل کے اوپر جب سوال کرے گا تو وہ یوں سوال کرے گا کہ جی تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر آپ کی رائے کیا ہے، یہ سوال کرے گا نا، کیا خیال آپ کا بتائیے۔ یا وہ اگر یوں کہہ دے کہ تحفظ صحابہ و اہل بیت بل کیا کہتا ہے، نہیں صحیح پاس ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ ایک طرف اس کا جھکا ہوا ہے، یہ صحیح ہے۔ یا وہ یہ کہے آپ کا رد عمل کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بل کو تسلیم ہی نہیں کر رہا ہے، یعنی ایک جانب ہے نا، غیر جانبدار تو نہیں۔ سنیں ذرا بات، سوال کیا انہوں نے، یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے، گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے، یعنی کوئی کرے نہ بھی تب بھی۔ میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں، میری بات توجہ سنیے گا، اگر آپ کو میری باتوں میں جذباتی عنصر لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ اسے اہمیت مت دیجیے، لیکن اگر آپ کو حقیقی عنصر لگے آپ اسے تسلیم کیجیے گا اور ذہن بنائیے گا۔ دیکھیں ذرا سمجھیں، یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، اویس ربانی صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ توہین کا بڑا مسئلہ چلتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ توہین ہو جاتی ہے۔ کیا آپ میں ہم میں سے کسی سے ہوتی ہے؟ جتنے پاکستان میں ہمارے بھائی سننے والے ہیں ان کی جناب میں میرا سوال ہے، کیا آپ لوگوں سے ہوتی ہے ذرا ذرا سی بات پہ توہین؟ مطلب سمجھیں، میرے والد، میرے بڑے بھائی، میرے چچا، میرے تایا، میرے خاندان کے بڑے، میرے اساتذہ، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں کہ غلطی سے میرے منہ سے نکل جائے، میں ان کی توہین نہیں کر رہا، میرے منہ سے ان کے لیے کوئی غلط بات نہیں نکل رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج، آپ کے دیگر اہل بیت یا دیگر جو آپ کے ساتھی تھے ان کے بارے میں ذرا ذرا سی بات پہ مجھ سے توہین کیوں ہوگی؟ اس کا مطلب باقاعدہ میں ایسا ہوں نا، توہین کرنے والا آدمی ہوں، یا میں توہین کے لیے سہولت کاری کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں گستاخی تو خود بخود ہو جاتی ہے، کیسے بھائی گستاخی خود بخود ہوگی؟ کیسے ہوگی گستاخی خود بخود؟ پاگل ہو، ذہنی مریض ہو، تمہیں اپنے پیشاب پکانے کا ہوش نہیں ہے، کیا آدمی ہو تم؟ کیسے گستاخی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود؟ بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں کوئی کرے نہ بھی تب بھی۔ ابھی ریسنٹلی ایک بل بھی آ گیا ہے توہین کے حوالے سے، عظمت صحابہ اور اہل بیت ہمارا سلام ہو دونوں پہ، اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مرزا جی کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا رد عمل ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مرزا صاحب کو بٹھایا، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ بھائی اگر آپ غیر جانبداری سے پروگرام کر رہے تھے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ایسے ہی نا، مثبت اور منفی بھی نہیں، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یا تو آپ ڈائریکٹ سوال میں ہی لقمہ دے رہے ہیں، اس پہ آپ کا رد عمل، اور اسے بھی دیکھو چوچو کو، مداری کا بندر جو ڈگ ڈگی بجا وہی بولنا شروع کرے گا چوچو۔ اور سنیں ذرا بات کو، ہے کون اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل ہے کون؟ جس سے پوچھا گیا نا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اویس ربانی صاحب اور مرزا جی کے سننے والوں کی جناب میں ہمارا عرض ہے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر اپنے بقول ان کے اپنے یار غار علی الحسن نقوی کو وہ کہتے ہیں تھوڑی بہت شاجی سانو بھی عربی آندی ہے، قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں۔ ابے جو آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی، قرآن پاک کی مکمل آتی ہے، عربی نہیں آتی اور قرآن پاک کی مکمل آتی ہے، یہ کیسے؟ چلو احادیث کی بھی تھوڑی بہت معاملات کر لیتے ہیں، اچھا نہ اس کو عربی آتی ہے نہ اس کو احادیث آتی ہے، قرآن کی مکمل آتی ہے، لیکن اس سے جو نا اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ چلو سے بھی چلو، پھر اس کے بعد دیکھیے گا مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں 2 مرتبہ دہرا کے، اور اس ویڈیو میں آج تیسری مرتبہ بھی ہم مرزا جی سے سن لیں گے، میں تو نقال ہوں نا، میں تو نقل کرنے والا
کسی لکھے ہوئے کو کاپی کرنے والا، کاپی کر کے پڑھنے والا، میں تو نقال ہوں نا. اچھا آپ سمجھیں، جس آدمی کی حیثیت عالم کی نہیں ہے، شارح کی نہیں ہے، مفسر کی نہیں ہے، مفکر کی نہیں ہے، محدث کی نہیں ہے، مناظر کی نہیں ہے، جس آدمی کی حیثیت قاری کی نہیں ہے، حافظ کی نہیں ہے، مجدد کی نہیں ہے، اس کی حیثیت کسی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میں تو نقال ہوں نا. جو اس میں ہی کہے گا میں نقال ہوں، میں نقال ہوں، اور اویس ربانی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رد عمل؟ جس آدمی کی حیثیت محض نقال ہونے کی ہے، اس کے رد عمل کی ٹکے بھر بھی دنیا میں کوئی حیثیت ہے؟ آپ سنیں ذرا بات اور سنیں. کہتے ہیں اس بل کی ضرورت ہے، سزاؤں میں اضافہ. ظاہر ہے ایک بڑی جماعت ہے جو اس کا انکار بھی کر رہی ہے، اور اس سے بڑی جماعت ہے جو اس کی حمایت بھی کر رہی ہے. آئی وانٹ ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہی وانٹس ٹو نو کہ انجینئر مرزا صاحب اس پر کیا کہتے ہیں. پر وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. علماء کرام نے اس حوالے سے دلائل کیا دیے ہیں، علماء کرام نے اس حوالے سے بات کیا کہ بھئی جاننے کی کوشش نہیں کرے کیونکہ ان کو پتا ہے مداری کا بندر کون، ڈگڈگی پہ کون ڈانس کرے گا، وہ ہے مرزا جی. جیسی ڈگڈگی بجاؤ ویسا ڈانس دیکھ لو. نہیں کچھ سمجھے؟ اور وہ بھی فوراً اپنے جھمکے پہن، جھانجریاں باندھ، وہ بھی ناچنے کے لیے کود پڑی فوراً. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.